اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھیں نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھیں، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنی ہے کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہو اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یا دوسرے وحشی جانور بھی آپ دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں گے۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی۔ بدلے کا دن ہے جی، وہ مالک یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی۔ تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا۔ تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں، بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے۔ وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئر لینڈ بن جاتے۔ اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چاہے باہر سے پتھر مارا جائے، چاہے اندر سے پتھر ہو،
تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں ہیں۔ اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں نا، یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں۔ اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ظاہر سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوگی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کر۔ بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو۔ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے۔ جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ۔ آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی۔ 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے کوئی 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 3000 بچیاں، آج بھی وہی چیزیں چل رہی، اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں بھی۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی۔ وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے۔ اتنی یہ بری ٹریڈیشن ہے۔ یہ لالا بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں۔ یہ لالا بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے۔ تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نہ آئے۔ اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں
تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی، جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے، اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام اعمال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام اعمال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے۔ تو ظاہر نام اعمال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر لے۔ تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے، یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے، تو کہیں گے جی نیک شریف ہو، پردہ کرتی ہو۔ اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا۔ خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے، اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی، ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹو رزلٹ نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، یہ وہ لا آ گئی ہے نا، یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، نا، غلط کہتے ہیں۔ اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم سیدھے چلنے والے، رکے رہنے والے ستاروں کی، جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ آپ یہ کبھی رات کے وقت بھی اگر آپ نارتھ سٹار کو ڈھونڈنا ہو نا، تو وہ جو بڑا سا چمچا جسے کہتے ہیں نا ہم، دبے اکبر، اس کے جو نچلے والے 2 ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے، تو وہ پوری رات آپ کو اس کی پوزیشن یوں نارتھ سٹار کے گرد یوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ رات کے وقت ادھر ہے تو آپ سحری کے وقت دیکھیں گے وہ یہاں پہنچا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان ستاروں کو، جن کو اللہ نے اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ان کی اورینٹیشن بدلتی ہے، مجھے ان کی قسم، یعنی ان کی قسم کا مراد یہ نہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، مراد یہ ان کے بنانے والے کی قسم جس نے ان کو ان کاموں میں لگایا۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا، صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت۔ رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے، جب رات جانے لگتی ہے، صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے، چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی انگڑائی لیتا ہے، کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب وہ سانس لے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا۔ یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ آگے آ جائے گا، اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے تھے، عزت والا رسول۔ فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وہی لے کے آتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش، عرش مکین،
وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں، جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے اس کے اوبیڈینٹ، یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو مکے کی لوگوں کی آنکھوں کا تارا اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری، اس نے صادق اور امین، بڑی ایکسٹروورٹ لائف تھی۔ نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے، پہلے آپ لوگوں کی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا، ایک مکے کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی، پھر ان کے لیے تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو، اچانک وہ وہاں پہ ایک نئی دعوت لانچ کر دے تو ہلچل تو مچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اس کو افق مبین پہ بھی دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دیکھا، اور دونوں دفعہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ النجم میں آیا کہ شب معراج بھی دیکھا تھا، اور یہ اس افق مبین کا ذکر ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وہ دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی نا، یا ایھا المدثر، اس وقت نبی علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حتیٰ کہ میرے دل کے اوپر خشیت طاری ہوئی کہ کوئی ایسا بندہ مجھے پکار رہا ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پورے افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ چھایا ہوا تھا، اور وہ پکار رہا تھا نبی علیہ السلام کو۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ میں نے اس نبی نے ان کو افق مبین پہ دیکھا ہے، اور دوسری دفعہ شب معراج بھی دیکھا۔ تو یعنی 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دکھایا۔ بخاری میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے مغرب کو احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنا بڑا جبرائیل جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے، 93 نمبر حدیث ہے، جبرائیل جو سفید کپڑوں میں اور کالے سیاہ بالوں میں ایک بندہ آ کے صحابہ کو چیرتا ہوا سیدھا آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سارے دیکھتے ہیں جی اتنا فرینک بندہ، یعنی نبی علیہ السلام اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں میں صحابہ کے درمیان۔ اچھا، نبی علیہ السلام اکثر اسی حالت میں بیٹھتے تھے، یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی سنت ہے، احتبا کرنا بھی سنت ہے، یعنی گھٹنوں کو اٹھا کے اور یوں ایسے۔ تو اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، وہ صحابہ کرام سوال کرتے ہوئے شرماتے تھے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس طرح مختلف حدیث جبریل مشہور ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ جبرائیل تھا، تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا کہ تم یہ سوالات نبی علیہ السلام سے بیسکس سیکھو۔ تو یہ اللہ کی جناب قدرت ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بھی کنجوس نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی کے ہاتھ کوئی بڑی ایکسٹرا چیز لگ جائے نا تو وہ چھپاتا ہے باقی لوگوں سے، اور نبی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبریں دیں تو وہ بخیل نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اسی میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کوئی بات نہیں چھپائی، جو دین اللہ نے آپ کو دیا من و عن اسی طریقے سے امت تک پہنچا دیا۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔
وہ کہتے تھے نا جنات کا اثر ہے، شیطان بھی تو جن ہے نا. کہا جا رہا ہے کسی راندہ درگاہ کا نہیں ہے یہ قول، بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ان پہ نازل ہوتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر پھرے جا رہے ہو، اس قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے. یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف بھی، کہ یہ نبی الذکر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی یاد دلانے والی ہستی ہے سارے جہان والوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے اس نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پائے گا جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قرآن سے، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہدایت اسے ملے گی جو خود بھی چلنا چاہے. مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی. بیان القرآن آپ کو پتا انہوں نے ریکارڈ کرایا نا، جب آخری لیکچر آیا نا 108 نمبر، جس میں یہ پارہ نمبر 30 مکمل ہوا، ان کے 108 لیکچروں میں ہوا ہمارا 334واں چل رہا ہے. 3 ٹائم سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا میں دعا کرواتا ہوں، لیکن دعا کرانے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا یہ دعا اسی کے لیے ہے جو واقعی چینج ہونا چاہتا ہے. اگر دعا کرتے وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دین اسلام پہ چلا دے، اے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا دے، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہیں چلا ہی نہ دے، داڑھی رکھنی نہ پڑ جائے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہی نہ پڑ جائے، تو انہوں نے کہا پھر یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جس طرح امام مسجد کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اگر واقعی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ دعا کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹین سے کروا دوں گا، آپ بھی روٹین سے کر لیں. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی ہستی میں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خود سیدھا ہونا چاہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ نے رول بنا دیا، جو خود سیدھا ہونا نہیں چاہے گا اسے اللہ بھی سیدھا نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ نے کہانیاں کرائی ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے، یہ کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر. اللہ نے توفیق اس کو دینی ہے جس نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے فضل سے جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو توفیق آپ کو مل جاتی ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا دیا دعا کرو ارادہ ہے کہ بس کار جا کے میں روٹی کھانی ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں. وہ کھانی ہوتی ہے. بندہ ٹوائلٹ میں جا رہا ہو، کسی نے کہا یہ دعا کرو ارادہ ہے کہ میں نے جا کے ابھی پیشاب کرنا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں. حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کامیاب ہو جائے. جن کے پیشاب بند ہوئے ان سے ذرا پوچھیں. ایون بزرگوں کے بھی جب پیشاب بند ہوتے ہیں نا وہ بھی آغا خان لے کے جاتے ہیں ان کو. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے پیشاب بند ہوتے ہیں آپ کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں، اور مزار پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ایسے یہ کیوں ہوتا ہے جی؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی بزرگ کے بیمار ہونے پہ اسے کسی دوسرے بزرگ کے مزار پہ لے کے جائیں؟ بلکہ وہ تو مہنگے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ ویڈیوز چڑھتی ہیں کہ جی وہ فلاں ہاسپٹل میں فلاں کی بھی عادت کے لیے حاضر ہوا، فلاں بھی عادت کے لیے حاضر ہوا. مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں، خود یہ ہاسپٹلز میں کیوں جاتے ہیں جب پیشاب بند ہو جاتا ہے؟ بلکہ بازار پہ بھی جانے خود نگاہ مار کے اپنا پیشاب جاری کر دیں. جو لوگوں کے معاملات سیدھے کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر خود کیوں نہیں نگاہ مارتے ہیں؟ وہ کہانیاں، ساری کہانیاں، سب کہانیاں چلتی، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب کچھ جھوٹے انہوں نے لبادے اپنے اوپر اڑے. بل اس کے اوپر اللہ ہمارا میں اسے ہدایت دوں گا جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے. اسی کا کلائمیکس ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے ناشکری کی روش اختیار کرو یا شکر گزاری کی. یعنی میرے پہ نہیں رہنا کہ میں کنوں پکڑ کے تو مسجد ہی پہنچانا ہے کہ بھی اذان ہوئی ہے تو آپ خود بخود آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے. ایسے کوئی نہیں ہونا. ایسے ہونے لگ پڑے پھر جنت بھی نہیں تھی نا ملنی. جنت تو ہے ہی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے. اور سورہ العنکبوت کی جو آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہے.
تو جو کوشش نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہونا اس کے. اور آپ دیکھ لیں، آپ جو جس کے لیے چیز کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہے. کوئی بہت ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے، لادہ بات ہے. آپ نے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہیں نا، وہ اکثر چیزیں آپ کو مل ہی جاتی ہیں. اور جن چیزوں کو آپ نے کیجول لیا وہ پھر کیجول ہی رہتی ہیں. مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ سب سے سستے طریقے سے آپ کو مل جائے گا. انگلش میں ایک محاورہ ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ. معیار اور کوالٹی کبھی سستی نہیں ملتی. تو اس کائنات میں سب سے معیاری چیز ایمان ہے، وہ آپ کو سستا ملے گا. یہ وہ ٹکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. دنیا میں آپ مہنگے سے مہنگا بھی ٹکٹ کسی جگہ خوبصورتی کے کسی آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں یا کسی باغ کے اندر، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا ٹکٹ وہ آپ سمجھتے ہیں مفت مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور نبی علیہ السلام تو نصیحت ہیں سارے جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جس کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضرور چلے. لیکن ساتھ ایک بات کلیئر کر دی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں. اسی لیے مسئلہ تقدیر کو بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا. صرف اپنی مرضی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف تقدیر بھی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی منشا اور انسان کی منشا جب شامل ہوتی ہے نا، پھر انسان ہدایت تک پہنچتا ہے. تو اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تکویر، سورہ نمبر 81، مکی صورت ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں بیان کی ہیں. قیامت کی نشانیاں، سورہ تکویر آیت 1 سے 14. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سب جگہ اندھیرا چھا جائے گا، ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، پہاڑ اکھاڑ کر ہوا میں بکھرا دیے جائیں گے. عرب میں سب سے قیمتی مال گربھوتی اونٹنیاں تھی، لیکن قیامت کی دہشت میں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دہشت سے جنگلی جانور شہروں میں گھس کر انسانوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. سمندر بھڑک اٹھیں گے جیسے آگ کی بھٹی ہو. ہر روح اپنے عمل اور درجے کے مطابق اپنے جوڑے سے ملائی جائے گی. عرب کی جہالت میں بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں قتل کی گئیں. ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. آسمان کی پرتیں ہٹا کر کھول دی جائیں گی. دوزخ کو پوری طرح دھتکا دیا جائے گا. جنت مومنوں کے قریب کر دی جائے گی. اچھے اور برے سبھی عمل سامنے آ جائیں گے. حدیثوں میں آخری گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں بیان کیا ہے. قیامت کی چھوٹی نشانیاں: علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. شراب اور بیاج کو عام کر دیا جائے گا. عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا سہارا صرف ایک مرد ہوگا. فساد، قتل و غارت اور خون خرابہ عام ہو جائے گا. لوگ مسجدیں بنوائیں گے لیکن ان میں ہدایت اور اخلاص نہیں ہوگا. زمانہ تیزی سے گزرے گا، سال مہینے جیسا، مہینے ہفتے جیسا اور ہفتہ دن جیسا لگے گا.
قیامت کی بڑی نشانیاں، میجر سائن آف فائنل ہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا ظہور ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آسمان سے اتر کر دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ فساد پھیلائیں گے اور پوری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے۔ دھواں، اسموک پوری دنیا کو ڈھک لے گا۔ دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب جانور نکلے گا۔ سورج کا پشچم سے نکلنا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آگ کا نکلنا، یمن کی طرف سے ایک بڑی آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف پھانکے گی۔ کعبہ کا ڈھہ جانا، ایک حبشی ایتھوپین آدمی کعبہ کو توڑ دے گا۔ گہری باتیں جو سمجھنے لائق ہیں۔ قیامت کی گھڑی اچانک آئے گی، کسی کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں، یعنی بہت قریب۔ ہر انسان کی موت ہی اس کی چھوٹی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہر عمل کا پورا حساب ہوگا۔ نتیجہ، سورہ تکویر میں آخری گھڑی کا پورا منظر قدم در قدم بیان کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اس کی نشانیاں، چھوٹے اور بڑے علامات اور آخر میں حشر کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سب باتیں انسان کو دنیا سے غافل ہو کر نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کی نصیحت دیتی ہیں۔ قرآن اور وحی کی حفاظت۔ آیت 15 سے 29 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر زور دیا۔ قرآن کو رسولین کریم فرشتہ جبرائیل لے کر آئے جو بہت طاقتور ہے، یعنی قیامت کی خبریں کوئی انسانی گڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہیں۔ اللہ کی قدرت اور حساب، قیامت کے دن کوئی عمل چھپے گا نہیں، ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل کو دیکھے گا، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ انسان کو توبہ اور نیکیوں کی طرف بلاتا ہے۔ حدیثوں میں قیامت کے اور تفصیلی پہلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو اتنا واضح کیا ہے کہ مانو ہم انہیں دیکھ رہے ہوں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ علم اٹھ جانا اور قرآن کا علم صرف کتابوں میں رہ جانا، عمل ختم ہو جائے گا۔ لوگ مسجدوں کو سجائیں گے مگر دلوں میں تقوی نہ ہوگا۔ لوگ سلام صرف جاننے والوں کو کریں گے۔ وقت تیزی سے گزرے گا اور برکت ختم ہو جائے گی۔ بیٹا ماں کی نافرمانی کرے گا اور دوستوں کی فرما برداری کرے گا۔ امانت کو ضائع کیا جائے گا اور خیانت عام ہوگی۔ جھوٹے لوگ مشہور ہو جائیں گے اور سچوں کو جھٹلایا جائے گا۔ قرآن صرف تراویح اور مجلسوں میں تلاوت کے لیے رہ جائے گا، ہدایت کے لیے نہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں اور باتیں۔ صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے 3 بڑے بھوچال ہوں گے، ایک پورب میں، ایک پشچم میں اور ایک عرب میں۔ ایک بڑا دھواں پوری دنیا کو ڈھک لے گا۔ زمین سے دابۃ الارض کا عجیب جانور نکلے گا جو لوگوں پر نشان لگائے گا۔ سورج پشچم سے اگے گا اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی۔ قیامت کے دن کا حال۔ حدیث کے مطابق سور پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے۔ پہلی بار میں سب مر جائیں گے۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب انسان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بے زبان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ سورج سروں کے قریب ہو جائے گا۔ لوگ پسینے میں ڈوبیں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گلے تک۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو جنت، بائیں ہاتھ میں ملے گا تو جہنم۔ پورے صراط پر ہر شخص گزرے گا۔ مومن بجلی کی طرح،
کافر اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ گہری باتیں جو اکثر چھوٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے بہت نہ بڑھ جائیں، وقت تیزی سے نہ گزرے، فساد اور فتنے نہ پھیل جائیں اور خون خرابہ عام نہ ہو جائے۔ قیامت اچانک آئے گئی، ایک شخص لقمہ منہ تک لے جائے گا مگر کھا نہ پائے گا۔ چھوٹی قیامت، ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ نتیجہ، سورہ تکویر نے قیامت کے منظر کو آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حدیثوں نے قیامت کی نشانیاں چھوٹی اور بڑی دونوں بیان کی۔ سب سے اہم بات، یہ دن بہت قریب ہے اور ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔